اللہ ہمیں مایوس نہیں فرماتا، اللہ ہمیں مایوس نہیں فرماتا۔ غلطی پہ غلطی ہم کرتے ہیں مگر وہ پھر بھی فرماتا ہے آجا میرے پاس۔ ہم جرم پر جرم کرتے ہیں پھر بھی وہ فرماتا ہے گھبرا نہ جانا، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا من عامل منکم سوءا بجہالت، جس بندے نے جہالت، بے وقوفی، نادانی اختیار کر لی، گناہ کر بیٹھا، ثم تاب من بعدہ، خطا کرنے کے بعد اسے احساس ندامت ہو گیا، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور خالی توبہ نہیں کی، اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کی۔ جب اس نے یہ کام کر لیا، رب ذوالجلال بڑے پیار سے فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، کہ پھر تمہیں مبارک ہو کہ تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بڑی بہترین سی مثال ہے کہ ایک آدمی دو راہے پہ کھڑا ہو، ایک طرف صحیح راستہ ہے اور دوسری طرف دلدلی راستہ ہے، دوسرا راستہ خطرناک، اور اسے پتہ نہیں چلتا یا چمک میں کھو جاتا ہے، برے راستے کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ موذی جانور ہیں، راستہ خطرناک ہے، بے حیائی کے اڈے ہیں، راستہ خطرناک ہے، طرح طرح کی چیزیں ہیں، راستہ خطرناک ہے۔ اب یہ بندہ ڈر جاتا ہے، آگے گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں۔ اب یہ بندہ جو برے راستے پر دو راہے پہ کھڑا تھا، صحیح راستے کی طرف جانے کی بجائے برے راستے کی طرف چلا گیا۔ اب یہ جو وہاں سے پلٹ کر اسی دو راہے پر واپس آ جاتا ہے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب اچھے راستے کی طرف چل نکلتا ہے اور پھر اپنی سپیڈ بھی تیز کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اصلاح۔ دیکھیں اب اس بندے کو منزل مل جاتی ہے۔ یہ بندہ جو پلٹ کر واپس آیا اور پھر واپس آ کر سیدھی راہ پر اس نے اپنے آپ کو ڈال کر چلنا شروع کر دیا، منزل مل جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے والا، زیادتی کرنے والا، عیاری کرنے والا، مکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، سفاکی کرنے والا، نادانی کرنے والا، بے غیرتی کے اڈوں پر چلے جانے والا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا جب پلٹ کر واپس آ جاتا ہے، توبہ ہو گئی، اور پھر اچھے راستہ کی طرف بہترین طریقہ سے چلتا ہے، اب منزل یوں ملتی ہے، رب خود فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، آ گیا ہے تو بخشنے والے کی بارگاہ میں آ گیا ہے میرے بندے، رحم کرنے والے کی بارگاہ میں آ گیا ہے میرے بندے، بخشنے والے کی بارگاہ میں آ گیا ہے میرے بندے، جہاں میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو توبہ اور اصلاح کرتا ہے۔ ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، دل کے اندر آج تہیہ کر لیں، جتنا راستہ غلط راستہ چل کر ہم جا چکے ہیں، واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، اور واپس آ کر کوئی آدمی یہیں بیٹھا بیٹھا، ہاتھ نہ کھڑا کریں، یہیں بیٹھا بیٹھا دل کے اندر تہیہ کر لیں، اللہ نے فرما دیا میں غفور ہوں، رحیم ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے میں غفور ہوں، رحیم ہوں، بیٹھا بیٹھا تہیہ کر لے تو پھر حقیقت یہی ہے، اس کے گناہ، اس بندے کے گناہ وہ ریت کے ذروں سے زیادہ کیوں نہ ہو، وہ سمندروں کے قطروں سے زیادہ کیوں نہ ہوں، آسمانوں پر ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہوں، ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ کیوں نہ ہوں، پہاڑوں کی بلندی سے زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ زمین کی وسعتوں سے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ جب وہ کہتا ہے میرے اللہ اب میں ہار گیا، اب میں ہار گیا، میرے اللہ میں ہار گیا، اے میرے اللہ میں ہار گیا، جب وہ کہتا ہے میرے اللہ میں ہار گیا، میرے اللہ میں ہار گیا، اب رب ذوالجلال پیار سے آواز دیتا ہے اب تو ہارا نہیں، اب میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تو جیت گیا ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفری، جو بندہ عمل کرتا ہے اس کا بدلہ تو ملتا ہے، مکافات عمل جسے کہا جاتا ہے۔
یہودیوں کے اندر بھی مکافات عمل تھا، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا، گناہ کر لیا تو ان کی توبہ کا ایک طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، پھر تمہارا گناہ معاف ہوگا، ورنہ معافی نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم یہ تھا مکافات عمل میں، اب اپنے آپ کو قتل کرو پھر معافی ہوگی، ورنہ نہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی توبہ کا طریقہ رہا۔ اب یہاں پر ان کے ہاں یہ ہے کہ گناہ تو بندوں نے کیے، عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی پاداش میں سولی پر عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے۔ دونوں نظریوں پر ذرا غور کریں۔ یہودیوں کا نظریہ کہ قتل کے سوا توبہ ہو سکتی نہیں، عیسائیوں کے ہاں کہ گناہ بندوں نے کیے اور سولی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا، مگر اسلام کا نظریہ مکافات عمل اس سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے۔ بندے کو رب ذوالجلال گنجائش عطا فرماتا ہے، نہ یہ حکم دیتا ہے کہ جیسے یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، ذاتوں کو قتل کیا، تم بھی ایسے قتل کرو۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم پر یہ بھی نافذ نہیں کرتا۔ اور عیسائیوں کی طرح کہ گناہ تو کوئی کرے اور سولی پر کوئی چڑھے، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ تمہارے لیے میں رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں، ثم تاب من بعدہ واصلح، آ کر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ اور کہہ دے میرے اللہ گناہ کر بیٹھا، اب معاف کر دے۔ ہاتھ جوڑ کر کہہ دے کہ اب میرے اللہ میں گناہ کر بیٹھا، میں نے اپنی راتوں کو کالے سے کالا کیا، دن کے اجالوں کو بھی میں نے کالا کیا، میری جلوتیں بھی کالی، میری خلوتیں بھی کالی، میرے اللہ میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ بس اتنا آ کر کہہ دے، ثم تاب من بعدہ واصلح، اور پھر اس توبہ پر قائم ہو جا۔ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا نظریہ مکافات عمل۔ بندہ گناہ گار ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر بڑا سادہ سا طریقہ ہے، دل کی گہرائیوں سے بندہ اس کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اور اگر پیار کے ساتھ بندہ کبھی یوں ہی کہہ دے اپنے مولا کو، اب تو آ جا، اب تو آ جا۔ جب بندہ عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے، پھر دوست بھی چھوڑ جاتے ہیں، ساتھی چھوڑ جاتے ہیں، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، آج انہاں بھی یاریاں ہاریاں نے۔ اب وہ بھی جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر اس وقت جب بندہ کہتا ہے اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ چھوٹا، نہ بڑا، نہ دوست، نہ ساتھی، جو ساتھ چلنے والے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ جب بندہ یوں کہتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اس گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے۔ میرے بندے، لوگوں نے چھوڑا ہے نا، میں تو تیرا رب ہوں، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا، ساری زندگی تو نے مجھے نہیں بھی بلایا، مگر میں رب ہو کر تجھے نہیں چھوڑتا۔ تو نے توبہ کی ہے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ جل جلالہ بندوں سے فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہ خود فرماتا ہے آج تم ناکام ہو گئے ہو۔ ہم اپنی ناکامی تھوپتے ہیں کہ ہم نے ایڈورٹائزمنٹ زیادہ نہیں کی اس لیے دکان فیل ہو گئی، ہم نے لوگوں کو دعوت نہیں دی اس لیے دکان فیل ہو گئی، ہم نے یہ نہیں کیا۔ اور کبھی اللہ سے بھی پوچھا ہے کہ ہم فیل کیوں ہو گئے؟ وہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم نے میرے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا اس لیے تم فیل ہو گئے ہو۔ آؤ میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ جا، میں تیرا رب ہو کر تجھے بلا رہا ہوں۔ لعلکم تفلحون، آ کر میرے دروازے پہ دستک دینا تیرا کام ہے، اور تیرے سارے نقصانوں کو دور کر دینا یہ میرا کام ہے۔ بندے آ تو صحیح،
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بندہ جب گناہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد اب اپنے رب سے رابطہ قائم کرتا ہے. اب وہاں پر تانا نہیں دیا جاتا، بلکہ اللہ کی طرف سے بندوں کو پیغام ملتے ہیں. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، تو کچھ بھی ہے آجا میں تیرا رب ہو کر تیری انتظار کر رہا. باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ. اگر تو کافر ہے تو پھر بھی میں تیری انتظار کر رہا ہوں. اگر تو بتوں کا پجاری ہے، اللہ فرماتا ہے میں پھر بھی تیری انتظار کر رہا ہوں. تو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، میں پھر بھی تیری انتظار کر رہا ہوں. این درگہے ما درگہے نومید نیست، یہاں مایوس نہیں ہوا کرتے. شیخ رومی اللہ جل جلالہ کی طرف سے نمائندگی کرتے ہیں کہ بندے یہاں یہ مایوسی نہیں ہوتی. این درگہے ما درگہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. اگر تو پہلے 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے، اب پھر آ جا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں پھر بھی تجھے بخشش کے پروانے عطا کر رہا ہوں. یہ بڑا آسان طریقہ ہے اللہ کو منانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کوئی کسی کے نام کوٹھیاں کر دیتا ہے کہ میرا دوست مان جائے، کاریں اس کے نام پر میرا دوست مان جائے، جائیدادیں اس کے نام پر میرا دوست مان جائے. مگر اللہ جل جلالہ کے منانے کا بڑا آسان طریقہ. تیری کوٹھی تمہیں مبارک، تیری کار تجھے مبارک، تیری جائیدادیں تجھے مبارک. لیکن رب کے منانے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ. ادھر سے آ کر اتنا کہہ دے میرے اللہ میں گناہ گار ہوں تو مان جا. التائب حبیب اللہ، گناہ تیرا ہے، توبہ بھی تو کرے گا. اور رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ رب ذوالجلال توبہ کرنے والے کو اپنا دوست بنا لیا کرتا ہے. اپنا دوست بنا لیا کر. یارو اب یہاں ذرا غور کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اسے یقین کر لینا چاہیے، توبہ دل سے ہو، اسے یقین کر لینا چاہیے کہ جب اس نے توبہ کی ہے تو اب اس کی روح پر کوئی گناہ کا داغ نہیں رہا، کوئی دھبا نہیں رہا. اس لیے کہ رب ذوالجلال سے ادھر سے رابطہ قائم کیا، ادھر سے رب ذوالجلال نے مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا. وہ بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے. ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد يتمرد عن اللہ تعالی ولا يقول لا الہ الا اللہ. ایک عورت روٹیاں لگا رہی تھی اور وہ جب تھوڑی سی آگ زیادہ ہوتی تو وہ اپنے بچے کو پیچھے کر لیتی. اتنے میں میرے آقا نعمت کا گزر ہوا، جنہیں ابھی ہم عرض کر رہے تھے کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی، حضور کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی جب آپ کا دل چاہے، حضور جب کبھی آپ کا دل چاہے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا. خرامہ ٹہلتے ٹہلتے حضور آپ کی سیر ہوگی، ہمیں دیدار ہو جائے گا. سرکار ادھر سے گزرے تو عورت کہتی ہے حضور مجھے یہ بتائیں کہ جو ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف جو رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ان دونوں پیاروں میں سے زیادہ پیار کون سا ہے؟ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، ان دونوں پیاروں میں سے زیادہ پیار کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پگلی، ماں کا پیار بچے کے ساتھ جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو رب ذوالجلال اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اللہ بھلا کرے اس اماں کا. وہ روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے کہا حضور پھر مسئلہ یہ ہے، یہ تندور کی آگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، مجھے اپنے بچے سے پیار ہے تو تھوڑی سی آگ زیادہ ہوتی ہے تو میں تو پھر اپنے بچے کو پیچھے کر دیتی ہوں، میں تو اپنے بچے کو
اس تندور کی آگ کے لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور آپ فرماتے ہیں کہ رب کا بندے سے جو پیار ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ جب میں اپنے بچے تک آگ پہنچتی ہوئی برداشت نہیں کر سکتی تو کیا رب ذوالجلال اپنے بندے کو جہنم میں جلتا دیکھ لے گا؟ میرے آقا نے رونا شروع کر دیا، حضور رو رہے ہیں، اور جملہ عطا فرمایا ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد یتمرد عن اللہ تعالی ولا یقول لا الہ الا اللہ۔ جو کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، جو بندہ متکبر ہے، غور کریں، جو بندہ متکبر ہے اللہ متکبر کو تو معاف نہیں کرے گا، اور جو بندہ متکبر نہیں ہے، گناہ جتنا بھی ہے متکبر نہیں ہے، سیاہ کاری جتنی بھی ہے متکبر نہیں ہے، وہ یہاں پر بے حیائی جتنی بھی ہے متکبر نہیں ہے، عجز کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ سرکار دو سرا نے فرمایا متکبر کے علاوہ رب ذوالجلال ہر گناہ گار کو توبہ کرنے پر بخش دیا کرتا ہے، یہ اس کی طرف سے انعام ہے، یہ عنایت ہے۔ بھئی گناہ گار، بندہ گناہ گار ہے، ہو جاتا ہے، دیکھیے وہ توبہ قبول کیسے پیار سے کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے دیکھا کہ ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے، نوجوان شراب کا رسیہ تھا، مشہور تھا کہ یہ شرابی ہے۔ اس بندے کو آپ نے بلایا کہ تو شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے، وہ تو واقعتاً شراب لے کر جا رہا تھا، مگر اس نے دل میں خیال کیا کہ آج اگر امیر المومنین نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو سزا بڑی سخت ہوگی۔ امیر المومنین نے کہا کہ مجھے دکھا، انہوں نے کہا جناب یہ شراب نہیں، میں تو سرکہ لے جا رہا ہوں، شراب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ شراب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ڈر گیا حضور یہ سرکہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا ذرا مجھے دکھا، میں دیکھوں یہ شراب ہے یہ سرکہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں اللہ توبہ کیسے قبول فرماتا ہے۔ امیر المومنین نے وہ بوتل پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نوجوان نے وہ بوتل دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، ابھی دونوں ہاتھ قریب ہوئے نہیں کہ نوجوان نے دل میں کہا مولا آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، آج اگر امیر المومنین نے مجھے پکڑ لیا سزا بڑی سخت ہوگی، مجھے تو معاف کر دے، میرے اللہ یہ میرا بھرم رکھ لے، میرے اللہ میرا بھرم رکھ لے، میری شرم رکھ لے۔ اندر ہی اندر کہا میں توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ ہاتھ ادھر سے امیر المومنین کا بڑھتا ہے، ادھر اس شرابی نوجوان کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ جیسے امیر المومنین نے اس بوتل کو پکڑا، ڈھکن کو کھول کر دیکھا، تھی شراب، مگر رب کی بارگاہ میں توبہ ایسی قبول ہوئی کہ رب ذوالجلال نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل فرما دیا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ وہ گناہ کرتا، اس کی ایک کوالٹی تھی، گناہ کرتا اللہ سے توبہ کرتا اللہ معاف فرما دیتا، مگر پھر وہ گناہ کرتا اپنی خصوصیت کے پیش نظر وہ پھر توبہ کرتا اللہ پھر معاف فرما دیتا۔ اندازہ کریں یہ 1-2 مرتبہ کی بات نہیں، سال گزر گیا، 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے، بس کام یہی کرتا، ادھر گناہ کرتا ادھر اللہ سے توبہ کرتا اللہ معاف فرما دیتا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اسے جا کر کہو کہ تیرا رب آج تو نے پھر وہی گناہ کیا، تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہو گیا۔ جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا رب تیرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے۔ وہ بندہ مسکرایا، کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ناراض ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کہتا ہے حضور والا یہ کام میں نے پہلی مرتبہ نہیں کیا، یہ 20 سال ہو گئے، 20 سال، یہ 20 سال سے میں گناہ کر رہا ہوں، آج تک تو اس نے مجھے رسوا نہیں کیا، ہمیشہ توبہ قبول، تو آج کیسے ناراض ہو گیا؟ حکم ہوا کہ نہیں وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو بندہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ باہر چلا گیا، اب اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔
اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا، اپنے رب سے باتیں کرنے لگ گیا۔ بات کرتے ہیں مولا مجھے پتہ چلا ہے کہ تو ناراض ہو گیا، 20 سال برداشت کرتا رہا، آج یکا یک کیا ہوا؟ مجھے یہ بتا کہ میرا کون سا گناہ ہے جو تیری رحمت سے زیادہ ہو گیا؟ وہ میری کون سی خطا ہے، وہ میری کون سی خطا ہے جو تیری عطا سے آگے بڑھ گئی؟ وہ کون سا جرم ہے جو تیرے کرم کو پیچھے چھوڑ گیا؟ مولا مجھے یقین ہے کہ تیرا کرم آج بھی زیادہ، تیری رحمت آج بھی زیادہ، تیرا فضل آج بھی زیادہ۔ تو جب ہر چیز تیرا کرم زیادہ، فضل زیادہ، رحمت زیادہ، میرا گناہ پھر بھی چھوٹا ہے، ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ پھر حکم ہوتا ہے موسیٰ جاؤ میرے دوست کی تلاش کرو، جاؤ میرے دوست کی تلاش کرو، میرا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو اب تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اسے جا کر پیغام دیا تھا تیرا رب ناراض ہو گیا، اب جب ملا تو فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تو نے اپنے رب سے رابطہ قائم کیا، رب ذوالجلال نے تیری توبہ کو پھر قبول فرما لیا۔ تو بندہ جب گناہ کرتا ہے اس سے رابطہ کرتا ہے، وہ معافی عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، بھئی ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ روزے دار ہیں، مگر گناہ پھر بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکے کہ جناب میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ بھئی معصوم ذات تو اللہ کے نبی کی ذات، گناہ ہو جاتا ہے، ولی بھی ہے، محفوظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کا امکان تو ہے۔ ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، ہر بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، مگر بہترین گناہ گار، اعلیٰ درجے کا گناہ گار، غور کریں گناہ گار بھی کبھی اعلیٰ درجے کا ہوا، مگر حضور فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتا ہے میرے اللہ مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے، فرمایا یہ بہترین گناہ گار۔ اسے رب ذوالجلال سے کبھی بھی رشتہ ناتا بندہ نہ توڑے، رشتہ ناتا نہ توڑے۔ اور پھر یہ کہ اللہ جل جلالہ جب ہر وقت تیار ہے، ہر وقت، یعنی کوئی میں اتنا زور لگا کر کہہ رہا ہوں ہر وقت وہ تیار ہے، جب رات ہوتی ہے وہ اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے، الا من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش کا طلب کرنے والا، مجھ سے بخشش طلب کرے میں رب ہو کر اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق لہ، کوئی ہے رزق کا چاہنے والا میں اس کے رزق عطا کر دوں۔ صبح تک اللہ آوازیں دیتا ہے، اور کون کسی کو بلاتا ہے، کون کسی کو بلاتا ہے، کون کسی کو بلاتا ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ ہے کہ اپنے بندے کو بار بار بلا رہا ہے، اللہ ہے جو اپنے بندے کو بار بار بلا رہا ہے، اللہ ہے جو اپنے بندے کو بار بار بلاتا ہے، میرے بندے آ جا، میرے بندے گناہ لے کر آ جا میری بارگاہ میں۔ اور جب بندہ یہ جاتا ہے وہاں پر حکم ہوتا ہے یہاں پر کہ میں تیرے گناہوں کو بخشتا ہوں۔ بس رات ہو جاتی ہے، صبح پھر لوگ اپنے دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اللہ جل جلالہ پھر دست قدرت پھیلا دیتا ہے، چلو رات کو نہیں مانگ سکا اب دن کو ہی آ جا، اب دن کو ہی آ جا، وہ اللہ جل جلالہ بلا رہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں صحیحین کی روایت ہے، کانا رجل یسرف علی نفسہ، کانا رجل یسرف علی نفسہ، ایک بندہ بنی اسرائیل کا تھا، بڑا گناہ گار، کوئی گناہ وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر گناہ پہ گناہ کرتا، یہ بندہ گناہ پہ گناہ کرتا۔ جب یہ مرنے کے قریب ہوا فقال لبنیہ، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، فاذا مت فاحرقونی، میرے بچوں تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں، گناہ پہ گناہ میں نے کیے، اللہ نے اگر مجھے گرفتار کر لیا تو سزا بڑی سخت دے گا۔ انہوں نے کہا ابا جی پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جب میں مر جاؤں احرقونی، تم مجھے جلا دینا، ثم اطحنونی، پھر تم مجھے پیس دینا، کٹائی کر دینا،
پیس دینا، ثم مزرونی فی الہوا، اور پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا۔ اس کا خیال تھا کہ اب میں اللہ سے بچ جاؤں گا۔ اس بندے کو موت واقع ہوئی، اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق باپ کو جلایا، اس کو پیسا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ جل جلالہ نے اب زمین کو حکم دیا، اجمعی ما فیک منہ، اے زمین میں تیرا رب ہوں، حکم دیتا ہوں اس بندے کے ذرے ذرے کو، خاک کو جمع کر دے۔ زمین کی کیا مجال، سمندروں نے اپنا حصہ جمع کیا، زمین نے اپنا جمع کیا، وہ دونوں حصے جمع ہوئے۔ اب اللہ جل جلالہ نے اس بندے کے اندر روح پھونک دی۔ اب اس نے آنکھ کھولی، سامنے اللہ کی تجلیات کو دیکھا، یہ بندہ گھبرا گیا، یہ بندہ گھبرا گیا کہ رب سے بچنے کے لیے میں نے یہ پاپڑ بیلے کہ اللہ کے حکموں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب یہ بندہ، اس سے اللہ نے فرمایا مجھے یہ بتا تو نے اپنے آپ کو کیوں جلوایا، یہ مجھے بتا تو نے اپنے آپ کو کیوں پسوایا، یہ مجھے بتا تو نے اپنے آپ کو ہوا میں کیوں اڑوایا۔ اس کا صرف ایک لفظ تھا، دیکھیں ایک لفظ کی کتنی قدر ہے جو اس کی بارگاہ میں پڑ جاتی، ایک ادا کی قیمت کتنی پڑتی ہے۔ صرف اس نے یہ کہا خشیتک، میرے اللہ میں تجھ سے تو ڈر گیا تھا، میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میرے اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں گناہ گار بہت تھا، مگر میں تجھ سے ڈر گیا کہ میرا اللہ مجھے جب پوچھے گا تو میں کیا بتاؤں گا، جوانی کہاں گئی، میری صبح کہاں گئیں، شامیں کہاں گئیں، زور بازو کہاں گیا، نگاہوں کی سرمگینی کہاں گئی، سماعتوں کے انداز کہاں گئے، سوچ اور بچار کے دھارے کہاں گئے۔ مولا میں تو ڈر گیا تھا، صرف ایک لفظ خشیتک، مولا ڈر میرے اندر آ گیا تھا۔ اگلا جملہ سنیے، حضور فرماتے ہیں رب کو اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، کوئی اس کی عبادت نہیں، کوئی زہد نہیں، کوئی تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اتنا پیار آیا، فغفر لہ، فرمایا جا میرے بندے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک وقت تک لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سیل لگی ہوتی ہے، ایک وقت تک لکھا ہوتا ہے کہ سیل فلاں تاریخ تک ہے، پھر بعد میں لوگ اکھاڑ لیتے ہیں، بھئی سیل جو لگی تھی وہ ختم ہو گئی، بھئی 50% ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، جب تاریخ آتی اس کے بعد وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے، یہ جو توبہ کا ریلیف پیکج ہے، توبہ کا ریلیف پیکج، یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ اللہ نے کبھی اس ٹائٹل کو نہیں اتارا، کبھی اپنی دکانیں الوہیت سے اس ٹائٹل کو کبھی دور نہیں کیا، کبھی بھی دور نہیں کیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ کوئی شخص یہ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتا ہے، وہ صبح آ جائے، شام آ جائے، مساء کو آ جائے، لیل کو آ جائے، وہ جوانی میں آ جائے، بڑھاپے میں آ جائے، طاقتوری میں آ جائے، کمزوری میں آ جائے، عربی ہو کر آ جائے، عجمی ہو کر آ جائے، اس کے دروازے پر جب دکان الوہیت پہ آتا ہے، مولا گناہ لے کر آ گیا، اور یہ ایسا ریلیف پیکج ہے جب بھی بندہ آتا ہے رب ذوالجلال مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ، جب کوئی بندہ، دیکھو سورج مشرق سے نکلتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا، بس وہ عمل کی انتہا ہوگی، اب اس کے بعد کوئی عمل کام مؤثر نہ ہو سکے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، کسی دکان پر یہ پیکج ہے، غور کرو، اور میں خدا کی قسم دل سے کہتا ہوں کہ یہ ریلیف پیکج، توبہ کا ریلیف پیکج، یہ کسی کی دکان پر نہیں ہے۔ اگر یہ پیکج مل سکتا ہے تو رب کی بارگاہ سے مل سکتا ہے۔ اور فرمایا من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا،
اے بندے اس وقت تک جب بھی تو توبہ کرے گا، 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 تمہیں مبارک ہو کہ تیرا مولا بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ جب بھی توبہ کرتا ہے، جب بھی توبہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ نزع کا وقت آتا ہے، مرنے کے قریب یہاں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، گلے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ وہ نزع کا وقت آنے سے پہلے نزع کا وقت آنے سے پہلے اب میں تھوڑا سا اور بھی بڑھ کر عرض کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کہتا نہیں ہوں، اس کی رحمتوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، اس کی رحمتوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ تو آنسو بہا کر کہہ دے، وہ پھر بھی مان جائے گا۔ تو آنسو بہائے بغیر گفتگو کر کے کہہ دے، وہ پھر بھی مان جائے گا۔ تو مسکرا کر کہہ دے، وہ پھر بھی مان جائے گا۔ تو ہنس کر کہہ دے، وہ پھر بھی مان جائے گا، کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا کہ مرنے سے پہلے میں تجھے معافی عطا کرتا ہوں۔ اور یہ مانگتے وقت یہ کبھی ذہن میں نہ لائے پتہ نہیں اس نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا۔ بھائی دینے والا وہ ہے جس نے معاف کرنا ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ میں معاف کر رہا ہوں۔ تو پھر تو شک شبہ رکھے، اس کا مطلب ہے کہ تیری اپنی کمزوری ہے۔ شیطان بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قال وعزتک لا ابرح اغوی عبادک۔ شیطان نے سیدھی سیدھی باتیں رب سے کی، اے اللہ مجھے تیری قسم ہے، میں تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، میں تیرے بندوں کو رائے راست سے ہٹاؤں گا، میں تیرے بندوں کو ذلیل کروں گا، گناہوں کی دلدل میں پھنساؤں گا۔ او بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، قسم اٹھا کر اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا۔ مگر اللہ کی ادا ذرا دیکھو، ساری باتیں سننے کے بعد اللہ نے فرمایا وعزتی، تو میری قسم اٹھا کر کہہ رہا تھا نا، اب سن کہ میں اپنی قسم خود رب اٹھا کر کہہ رہا ہوں، وعزتی وجلالی، مجھے میری جلالت کی قسم ہے، لا ازال اغفر لہم مستغفرونی، میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، گناہ پہ گناہ کر لے گا، خطا پہ خطا کر لے گا، وہ بندہ بے آسرا نہیں ہے۔ جب بھی اسے احساس ندامت ہوا اور اس نے مجھے ایک مرتبہ کہہ دیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال سر ایک مرتبہ رابطہ قائم کرنے والے بندے کا مقام ذرا دیکھیں، اور پھر تجزیہ کریں کہ جو ساری زندگی اس کے نام پہ کرتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو جس بندے نے ساری زندگی میرا ذکر نہیں کیا، صرف ایک دن اس نے میرا ذکر کیا ہے، اور وہ اپنی بد عملیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں اس بیچارے کو نکال کر جنت الفردوس کا مالک بنا دو۔ اتنا کریم ہے وہ، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے وہ، یارو اس کے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم ہو جاوے میرا۔ اے اللہ تیرا دریا تو ہر وقت بہ رہا ہے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے فضل کریں تا بخشے جاون، میں جہے منہ کالے۔ ہاں یہ چند دن باقی ہیں اس توبہ والے مہینے کے، بطور خاص چند دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں اللہ جل جلال کی رحمت اور بھی زیادہ اچھل کر استقبال کرتی ہے، اچھل کر استقبال کرتی ہے۔ سادہ سے لفظوں میں اس مہینے میں وہ بار بار ساتھی پوچھتے ہیں کہ فطرانہ کتنا ہے،
محتاط اندازے کے مطابق 100 روپیہ، 2.25 سیر گندم. مگر یہ صرف گندم ہی نہیں، 1 سا جو بڑھ زیادہ لوگ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے، وہ صرف گندم پر نہیں، بلکہ وہ دیکھیں وہ جو پورا سا، یعنی وہاں پر 5 سیر وہ جو دے دیں، کھجوریں دے دیں، جو زیادہ چیزیں ہیں وہ بھی پیش کر سکتے ہیں. صرف گندم ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً رواج گندم کا ہی ہے. اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو زیادہ بھی عطا کیا جا سکتا ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، ورنہ کم از کم 100 روپیہ ہے. 100 روپیہ فطرانہ کی رقم ہے. عید کی نماز یہاں جامع مسجد گول چوک میں انشاءاللہ تعالی 8 بجے ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جہاں جہاں بھائی جس مقام پر بھی آپ اپنے مطابق وہاں پر ادا کریں، لیکن یہاں پر ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 8 بجے نماز آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے آ جائیں گے تاکہ کچھ باتیں ہو جائیں گی. اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.